بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی 14-15 برس کے تھے کہ گناہگاروں کی جنگ حرب الفجار چھڑ پڑی۔ اس میں ایک فریق بنی کنانہ تھے جن میں قریش بھی شامل تھے، دوسری طرف کیس اعلان تھے جن میں ثقیف اور حوازن کے قبیلے شامل تھے۔ جنگ 580 عیسوی اور 590 عیسوی کے درمیان 10 سال جاری رہی۔ وقفے کے بعد کل 4 جنگیں لڑی گئیں۔ ان سب جنگوں کو گناہگاروں کی جنگ حرب الفجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان مقدس مہینوں میں لڑی گئی جن میں عربوں کے قدیم رسم و رواج کے مطابق تنازع و تصادم اور قتل و غارت ممنوع تھا۔ اس لیے قریش کا خیال تھا کہ جنگ میں شمولیت سے ہم نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خونی جنگوں میں کوئی خاص حصہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ میدان جنگ میں ضرور تشریف لے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمولیت محض اس حد تک تھی کہ دوسری جانب سے جو تیر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دے دیتے تھے۔ جنگ کے اختتام کے کافی عرصہ بعد ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بہتر تھا کہ اس خفیف سی شرکت سے بھی میں نے اجتناب ہی کیا ہوتا۔ خونی جنگ کا دائرہ اور شدت وسیع ہونے لگا تو چند سلجو قبائلی سردار جنگ بندی اور امن و صلح کی بحالی کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ انہوں نے حلف اٹھایا کہ وہ ظلم و ستم کا سلسلہ بند کریں گے اور کمزوروں اور مظلوموں کے متاثرہ حقوق بحال کریں گے۔ چنانچہ امن کا ایک معاہدہ طے پایا گیا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس مشہور معاہدہ امن کے بارے میں 2 نظریے موجود ہیں۔ نمبر 1، امن مذاکرات اور معاہدے میں شریک اکثر افراد کے ناموں میں لفظ فضل شامل تھا، اس لیے اسے حلف الفضول کہا جانے لگا۔ نمبر 2، حلف الفضول کے معاہدہ امن کی اصل غرض و غایت کمزوروں اور مظلوموں کے متاثرہ حقوق فضول کی بحالی تھا۔ مذاکرات امن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ کافی عرصہ بعد ان مذاکرات میں اپنی شرکت پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی اس لیے پیش کیے جاتے کہ میں مذاکرات میں شریک نہ ہوں تو بھی میں نے انکار کر دیا ہوتا۔ اسلام کے اس دور میں بھی اگر مجھے اس قسم کے امن مذاکرات کی دعوت دے تو میں اسے بخوشی قبول کروں گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔